نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بحیثیت مسلمان اپنے دل کا ایک درد اپنے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، یا اس کے علاوہ کرۂ ارض کے کسی بھی خطے میں مسلمان رہ رہے ہیں، ان کو اقلیت سمجھا جا رہا ہے اور ان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ پورے جسم کا ایک ایک حصہ وہ سر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ تکلیف جسم کے ایک حصے میں ہے لیکن پورا وجود اسے محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ آپ نے بھی کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو حدیث شریف ہے اس کے مطابق امت میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، کسی پہ بھی جب کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی بربریت ہوتی ہے، تو ہمیں دور بیٹھے مسلمانوں کو بھی اس کی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہم صرف تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے۔ یہاں جو 57 اسلامی ممالک ہیں جن میں کچھ اپنی دولت اور تیل کی وجہ سے مشہور ہیں اور کچھ اپنے اسلحہ وغیرہ کی وجہ سے مشہور ہیں، یہ معاملے انہوں نے طے کرنے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کا درد محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور میری بھی دعا ہے اور آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی گر گرا کے دعا کریں، اتنی گر گرا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ابابیل کو دوبارہ مدد کے لیے فلسطین میں بھیج دے، کشمیر میں بھیج دے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں وہاں پہ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نظام بن جائے، آمین۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے جو عموماً آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھو تو کوشش کرو کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے اپنی زبان سے ضرور برا کہو، اور اگر تمہارے میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے بھی اس کو نہ روک سکو تو کم از کم اپنے دل میں ہی اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اور میں سب اپنے کاموں میں مشغول تو ہیں، لیکن کم از کم ان پریشان مسلمانوں کے لیے بھی ہمیں خصوصی اللہ کے حضور گر گرا کے دعا کرنی چاہیے۔